السلام علیکم سیکنڈ ایئر طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حصہ گرامر میں سے آپ بیتی سمجھاؤں گی کہ آپ بیتی کہتے کسے ہیں، اس کی کتنی شکلیں ہیں اور اردو ادب میں اس کا کتنا ذخیرہ موجود ہے۔ اپنی زندگی کے جو واقعات ہیں ان کو بیان کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ اسے خود نوشت اور انگریزی میں آٹو بایوگرافی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے: سب سے اچھی آپ بیتی وہ ہوتی ہے جو کسی بڑے دعوے کے بغیر بے تکلف اور سادہ احوال زندگی پر مشتمل ہو۔ آپ بیتی جو ہے یہ محض واقعات یا احوال کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات لکھنے والے کی داخلی کیفیت، اس کے تجربات، زندگی کے جذباتی پہلو، دلی احساس اور بحیثیت مجموعی زندگی کے بارے میں اس کے نقطہ نظر کی ترجمانی کرتی ہے۔ لکھنے والا بعض اوقات ان خارجی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی عوامل کا بھی ذکر کرتا ہے جو کبھی اس پر اثر انداز ہوئے یا جنہوں نے اس کی زندگی کا ایک خاص رخ متعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مگر یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ ہر آپ بیتی میں یہ تمام عناصر یکساں طور پر موجود ہوں۔ لکھنے والا اپنے مزاج اور انداز فکر کے مطابق آپ بیتی میں بعض پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے اور بعض پہلوؤں کو اختصار کے ساتھ سرسری انداز میں بیان کرتا ہے۔ جو آپ بیتی ہے یہ مختلف مقاصد کے تحت لکھی جاتی ہے۔ بیشتر لکھنے والوں کا مقصد اصلاحی ہوتا ہے۔ مصنف عام طور پر یہ چاہتا ہے کہ قارئین میرے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اس کے برعکس بعض آپ بیتیاں محض یادگار اور دلچسپی کی خاطر لکھی جاتی ہیں۔ آپ بیتی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر سفر نامہ، جس میں کسی خاص سفر کا احوال جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ سفر کے دوران میں جو مختلف واقعات پیش آتے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ سفر نامے میں ذاتی تاثرات کے ساتھ ساتھ قدرتی مناظر، مختلف علاقوں اور ممالک کے حالات وغیرہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مصنف اپنے سفر کے مشاہدات اور پیش آنے والے واقعات کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کے انداز بیاں میں جدت اور ادبیت ہونی چاہیے۔ آپ بیتی کی ایک اور شکل روزنامچہ بھی ہے۔ بعض لوگ روزنامچے میں اپنے روزمرہ مشاہدات، تجربات، احساسات اور واقعات لکھتے ہیں۔ روزنامچے کے تاثرات میں کہیں کہیں تبصرہ بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ بیتی کی ایک شکل ہے۔ روزنامچے کو بعض اوقات ڈائری کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خطوط اور خود نوشت تعارف وغیرہ بھی آپ بیتی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ آپ بیتی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مکمل ہو اور لکھنے والی کی شخصیت کا پورا احاطہ کرے۔ ممکن ہے کہ آپ بیتی لکھنے والے کی زندگی کے محض کسی ایک پہلو یا چند محدود پہلوؤں کو اجاگر کر سکے۔ آپ بیتی جو ہے یہ کئی اعتبار سے بڑی اہم ہے۔ دلچسپی کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ بیتی بعض اوقات داستان، ناول اور افسانے سے بھی زیادہ پر لطف ہوتی ہے۔ افادیت کے اعتبار سے آپ بیتی نگار کے تجربات، مشاہدات بڑے عبرت خیز ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک مورخ
آپ بیتی کے ذریعے ایک خاص ماحول کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ ایک سمانے نگار کے لیے آپ بیتی سب سے قیمتی لوازمے کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے ذریعے وہ کسی شخص کی داخلی کیفیات اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ علمی اور ادبی نقطہ نظر سے ایک اچھی آپ بیتی پڑھ کر ہم ایک معیاری ادب پارے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ، سیاست، اخلاق، نفسیات، تہذیب اور معاشرت کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ انگریزی ادب میں آپ بیتیوں کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ اردو ادب میں اچھی آپ بیتیوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں۔ آپ بیتی کے ذخیرے میں کمی کی سب سے بڑی وجہ مشرق کا روایتی انکسار ہے۔ وہ لوگ جو زندگی میں بڑے اہم کارنامے سر انجام دیتے ہیں، آپ بیتی لکھنے سے محض اس لیے بھی گریز کرتے ہیں کہ اس میں اپنی تعریف کا پہلو نکلتا ہے۔ تاہم دور حاضر میں آپ بیتی کی طرف توجہ کی جانے لگی ہے اور بعض بلند پایہ آپ بیتیاں اردو ادب میں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ نمایاں آپ بیتیوں میں جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات اور احسان دانش کی جہان دانش کے نام سے موجود ہیں۔ جوش اور احسان دانش کی آپ بیتیاں ادبی اعتبار سے بلند ہیں۔ جوش کے ہاں بناوٹ، مبالغہ اور ریاکاری کی مثالیں ملتی ہیں، جبکہ احسان دانش نے بڑے بے باک طریقے سے اپنی زندگی کی تفصیل پیش کی ہے۔ آپ بیتی کی ایک شکل وہ ہوتی ہے جسے غیر انسانی آپ بیتی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس میں مختلف پرندوں، جانوروں، درختوں، پودوں اور بے جان اشیاء غرض انسان کے علاوہ ہر زیرو، نباتات اور جمادات وغیرہ کی آپ بیتیاں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے طالبات، امید ہے آپ کو آپ بیتی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے نصاب میں کون کون سی آپ بیتیاں شامل ہیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ کیسے لکھنا ہے، کن کن باتوں کا جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اپنے گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔